للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو آپ کے اوپر احسان کرتا ہے تو قلب اس کا شکر گزار ہوتا ہے اور قلب فوراً اثر قبول کرتا ہے۔ احسان کوئی آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کوئی دوسرا اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ مصیبت اور مشقت میں وہ مبتلا انسان انتہائی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اور جس وقت کوئی آدمی اس مصیبت کو دور کرتا ہے اور مصیبت کو دور کرنے میں عوض نہیں لیتا، بے لوث دور کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص بھوکا ہے اور اس کے پاس کھانا نہیں ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنے اس بھائی کو کھانا کھلاتا ہے، اور اس کا عوض بھی نہیں لیتا، بلکہ اس کے قلب میں یہ بات ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ بھوکا ہے تو اس کی اس مصیبت اور ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں تو اتنا خالص ہے کہ ہم جو کھلاتے ہیں تو لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے، اور نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کے لیے کھلاتے ہیں بلکہ اس کا ریوارڈ اتنا بھی نہیں چاہتے کہ کوئی کہہ دے تھینک یو ولا شکورا، شکریہ بھی نہیں چاہتے، تھینک یو بھی نہیں چاہتے، ہم خالص آپ کو اللہ کے لیے۔ تو جو شخص کسی پر احسان کرتا ہے، احسان، تو اس کا قلب اس کا ممنون ہو جاتا ہے، مشکور ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر فدا ہو جاتا ہے، وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر تعلقات آگے بڑھ جائیں، احسانات اور بڑھ جائیں، تعلقات اور بڑھ جائیں تو انسان مصیبت میں مبتلا ہی ہو اور وہ ہر مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے اور اس کی جانب سے عطا ہی عطا ہو اور وہ بے لوث ہو اور ایسا دوست آپ کو میسر ہو، تو پھر آپ کا دل اس کے بارے میں اور زیادہ شکر گزار ہوتا ہے
اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو اس سے مناسبت ہو گئی ہے اور تعلق پیدا ہو گیا ہے، اگرچہ کہ ایک درجے میں ایک فاصلہ تو ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو آپ کے اوپر احسان کرتا چلا آتا ہے۔ اب احسان اگر ماں باپ کریں تو ظاہر ہے اس میں بے تکلفی ہوتی ہے، اور جب غیر کرے تو اس میں تکلف رہتا ہے، لیکن دل اس سے نہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ جب یہ احسانات کا سلسلہ جاری رہے تو یہ مناسبت آگے بڑھ جاتی ہے، تو آپ اپنے قلب میں کچھ اس کے لیے جذبات محسوس کرتے ہیں، اظہار تشکر ہوتا ہے، کچھ آپ حیران ہوتے ہیں کہ اس کے احسانات، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا عوض بھی کوئی نہیں، بے لوث، تو اس چیز کی وجہ سے آپ کہتے ہیں اللہ نہیں، آپ کے منہ سے نکلتا ہے کہ یار یہ تو کمال کا آدمی ہے، اور آپ اس کے کمالات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے کمال یہ ہے کہ وہ آپ کی مدد بھی کرتا ہے اور کچھ مطلب بھی نہیں ہے، طلب بھی نہیں ہے، عوض بھی نہیں ہے، تو آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ تاثر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک حد میں اگر وہ احسانات کی بارش کرتا چلا جائے، اگر وہ احسانات کی بارش کرتا چلا جائے تو آپ کے قلب میں اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات درست ہے جی؟ اب عقل اتنا ممنون ہو جاتا ہے، اتنا مشکور ہو جاتا ہے کہ پھر ایک درجے میں اس کا ادب پیدا ہو جاتا ہے، اس کا احترام پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ کو محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس محبت کی اصل وجہ جو ہے نا وہ احسانات ہے، اور کنٹینیوس احسانات کی بارش ہے۔ اب دیکھو نا، ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اب بیٹا ایک شخص کو اپینڈیسائٹس کی پرابلم ہوئی، تو وہ ایک ڈاکٹر، وہ مصیبت زیادہ ہے نا جی، مشقت میں ہے نا، مصیبت میں ہے نا، تو بڑا ہی قابل قدر ہے وہ ڈاکٹر، جو جنرل سرجن ہے، اس نے اس کو آپریٹ کیا اور اس کی فیس لی، اور آپ اس کے مشکور ہوتے ہیں کہ ابھی اس نے بڑی ذمہ داری سے آپریشن کیا اور آپ ریلیوڈ ہو گئے۔ لیکن آپ کے قلب میں نا کہ اس کا احسان نہیں آتا، بیٹا اس نے آپریشن کی 35,000 لے لیے، ہاں بیٹا اس کو ٹھیک، اس میں وہ گونج ہے، ہاں ہاں آہستہ، اس کو آہستہ کریں، وہ نہ کریں، اس کو آہستہ کریں، یا اس کو بہت آہستہ کر دیں اس کو۔ اب دیکھیں نا، آپ کی گاڑی خراب تھی تو ٹھیک ہے، آپ کی گاڑی، اس میں فرق نہیں پڑا، آپ کی گاڑی خراب تھی تو آپ یقین جانیے کہ رات کو 2 بجے آپ سفر کر رہے تھے، تو آپ کا جو، میں آپ کا واقعہ سناتا ہوں تھوڑا سا۔ میں نا اپنے شیخ سے مل کے رات کو 2 بجے گھر جا رہا تھا، عموماً ایسے ہوتا تھا کہ وہ رات 12-1 بج جاتے تھے ان کی مجلس کے، تو میں کوئی 2 بجے گھر جا رہا تھا، تو ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ کچھ رش سا ہے، اس جگہ پر معلوم ہوتا تھا کہ رات کو اس قسم کے غلط لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تھوڑے سے فاصلے پر میں نے دیکھا تو میری گاڑی کا ٹائر جو ہے نا وہ پھٹ گیا، اور اللہ کی شان کہ میرے پاس وہ نا، وہ جسے کہتے ہیں نا پانا، وہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ تو وہ پتہ نہیں کیوں، کیا وجہ تھی، دائیں بائیں ہو گیا۔ اچھا میں وہاں بیٹھ گیا، اور میں نے ایک دعا جو شیخ نے بتائی ہوئی تھی وہ پڑھی،
میں بتا دیتا ہوں، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ پڑھتے نا مالک یوم الدین، تو یا جو ہے نا حرف ندا ہے، تو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ ہاں فتح آ جائے. یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب میں نے 3 تھا بڑی دور سے گاڑی آئی، تو میں اسٹریٹ کھڑا ہوں نا، لمبی سڑک ہے نا، تو اسٹریٹ میں اپنی کھڑا ہوں اس طرف، تو آگے سے گاڑی آئی اور وہ گاڑی آ کے نا آرام سے نا لیفٹ کی طرف مڑ گئی. یعنی سمجھے کہ میں ادھر کھڑا ہوں، بڑی دور سے آ کے لیفٹ کی طرف مڑ گئی. اچھا میں نے کہا معلوم نہیں کو. تھوڑی دیر بعد میں حیران رہ گیا، بڑا ہی حیران رہا. وہی گاڑی نا چکر لگا کے سیدھا میرے پاس آ کے رک گئی اور کہنے کیا ہے کیا کیا ہے. میں نے کہا جی وہ مسئلہ ہے، عجیب بات ہے، آپ پانا بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا. یہ وہ اللہ کی شان، اس نے نا خود نا وہ خود اس نے اس کو کھولا اپنا اور میرا ٹائر بدلا. اب بہو آدمی تھا اور ٹائر لگایا اور کہنے لگا کہ آئندہ نا خیال رکھا کریں آپ ٹائر. اب ظاہر ہے وہ کوئی ایسا فقیر تو تھا نہیں کہ میں اس کو کوئی گفٹ پیش کرتا. میں نے دعا دی، شکریہ دیا. اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی پکڑی اور واپس بھاگ گیا. اب دیکھیں یہ ایک شخص ہے کہ جس نے میری مدد کی اس حالت میں کہ جب میں تھوڑا سا گھبرا رہا تھا کہ کچھ فاصلے پر اوباش قسم کے لوگ تھے اور رات کو 2 بج چکے تھے. اب مجھے صرف اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا کہ میرا کل نام، اس کا نام بتایا. میں نے کیا نام، اس سے بتانا نہیں تھا. اس نے بس مجھے ایسے ڈانٹ ڈپٹ کے، یہ کیا طریقہ ہوتا ہے، میرا کام کر کے چلا گیا. تو اتنی میرے قلب میں اس کے لیے دعا نکلی، اتنی دعا نکلی کہ اگلا دن بھی، اس سے اگلا دن بھی تو دعا ہی میں کرتا رہا اس کے لیے. اچھا یہ کیا کہ اس کے اس احسان نے میرے قلب پر اثر کیا. تو یہ قلب کی صلاحیت ہے کہ وہ احسان کو تسلیم کرتا ہے. تو سب سے جو چیز یہ جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کے اندر میں نے 2 چیزیں سوچی ہوئی ہیں. احسن تقویم یہ میری اپنی ایک تشریح ہے اور علماء کی تشریح سے مطابقت کرتی ہے تو درست ہے ورنہ غلط ہے. وہ یہ کہ دیکھو بیٹا، یہ جو ہڈیاں ہیں نا، یہ تو ایسے جانوروں کی ہیں کہ کمال ہے. آپ کبھی یہ جو پرندے اٹھتے ہیں ان کے مسلز دیکھیں، ایسے اسٹرانگ ہیں. حضرت یہ فیلکن جو ہے، سمجھے ہو فیلکن، یہ جو شکرا عقاب کی قسم ہے نا حضرت، یہ اس کی رفتار 300 کلومیٹر پر آور ہے. یہ 3 گھنٹے میں کراچی پہنچ جاتا ہے فیلکن. تو اس کی ہڈیاں اور دیکھیں یہ سمندر کے اندر جو مچھلی ہوتی ہے ریور میں، ایک دم اس کی جو ٹائپ ہے، تو آپ کے یہ آئز میں وہ صلاحیت نہیں ہے، آپ کے پٹھر میں صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو نا، میں آپ کیا عرض کروں، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم یہ کہ ہڈی نہیں آپ ہضم کر سکتے. آپ بیٹا گوشت کچا نہیں کھا سکتے، اور شیر اور وہ کتا تو ہڈی بھی کھا لیتا ہے. تو اس لیے یہ جو باقی چیزیں ہیں اس میں مقابلہ بعض جانوروں کا، چیزوں کا، انسان کی وہ جو اسٹرینگتھ ہے اس سے بہت زیادہ ہے. اچھا البتہ یہ ہے کہ حسن میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو میں تسلیم کرتا ہوں. اب جو اصل چیز ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس میں میرے ذہن میں 2 چیزیں ہیں، ایک دماغ اور ایک دل. دیکھو بیٹا، دماغ جس وقت آدمی کا مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوتا ہے کچھ نہیں کر سکتا. دیکھو بیٹا، اگر کوئی آدمی سائنٹسٹ ہے تو سائنٹسٹ ہاتھوں کی وجہ سے تو نہیں ہے. دیکھو بیٹا، اگر آدمی
کہ ایک ٹانگ کٹ جائے تو تب بھی سائنٹسٹ بن سکتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں برین ہیمریج جو ہے تو سائنٹسٹ نہیں، کلاٹ آؤٹ جائے سائنٹسٹ نہیں بن سکتا۔ اب دیکھیے بیٹا، ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا اسلم ہوشیار پوری، دونوں ٹانگیں، اتنے زبردست قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے اور مفسر تھے۔ ٹانگیں تو کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کرتی نا، تو دماغ تو اللہ جل شانہ نے یہ جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے نا، اس میں جو ایکسٹرا آرڈنری جو چیز بنی ہے نا وہ دماغ ہے۔ دیکھیں آئیز ہے نا، آئیز، تو بیٹا آئیز تو آپ جانتے ہیں کہ وہ یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں ان کی بڑی تیز ہیں۔ اب بیٹا یہ جو سینس آف ہیئرنگ ہے نا، یہ جو سننے کی صلاحیت ہے، یہ بعض کریپرز ہیں جناب اس قدر سنتے ہیں اور نزلے کی آواز سن لیتے ہیں۔ اب شکاری کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو یہ جو ڈیٹیکٹیو کتا ہے، کہ کس طرح اس کے اندر وہ سینس ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو انسان سب سے افضل ہے دو وجہ سے، ایک اس کو قلب دیا گیا ہے، قلب، اور ایک اس کو دماغ دیا گیا ہے۔ یہ دل اور دماغ کی وجہ سے ایکسٹراڈنری ہے۔ اچھا قلب کیا ہے؟ قلب کیا چیز ہے؟ قلب یہ ہے کہ اس کو کہا گیا ہے کہ تم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہیں پیدا کیا گیا بندگی کے لیے اور عبادت کے لیے۔ اب بیٹا جو عبادت اور بندگی ہے نا، اس کی جو کیفیات ہے نا، یہ انسان کے قلب میں ہوتی ہیں۔ جیسے یہ کہا گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب یہ جو ایمان ہے نا، ایمان، اس کی جو پلیس ہے نا، اس کی پلیس انسان کا قلب ہے، انسان کا قلب ہے، ایمان قلب میں ہوتا ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ تو ایمان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابی نے پوچھا نا کہ یا حضور ایمان کہاں ہوتا ہے، فرمایا ہاں ہونا، ادھر قلب کی طرف اشارہ کیا تو قلب میں ایمان ہوتا ہے۔ اچھا اس قلب کے اندر ایمان ہوتا ہے، اور قلب کی استعداد کیا ہے؟ استعداد کا مطلب کیا ہوا ہے؟ اس کی کوالٹی کیا ہے؟ اچھا اس کا معنی ہے، اس کی فنکشننگ کیا ہے؟ دیکھو بیٹا آئی کی فنکشننگ کیا ہے کہ تم سینگ، آئی کی فنکشننگ سینگ، اس کی فنکشننگ لسننگ، تو زبان کی فنکشننگ ہم چیز سے کلام کرتے ہیں، آنکھوں کی جو فنکشننگ ہے آنکھوں کی، وہ آنکھوں کا فعل کیا ہے؟ آنکھوں کا فعل دیکھنا ہے، آنکھوں کا فعل دیکھنا ہے، اور اس کا فعل سننا ہے، اور اس کا فعل بولنا ہے۔ اچھا اب بتائیے کہ جلدی سے پوچھتا ہوں لیکن اصل میرا مقصد قلب بھی ہے، دماغ کا کیا فعل ہے؟ ہاں سوچنا، بیٹا اور بیان کرو، سوچنا از ناٹ، ہاں جی، غور و فکر کرنا، اور بیٹا ہاں جی پروسیس کرنا، اور جی آئیڈینٹیفیکیشن، بالکل آئیڈینٹیفیکیشن، غور و فکر، کچھ ہاں میمورائزیشن تو ہے نا کہ اس کا ایک فنکشن ہے کہ ریٹینشن اینڈ ریکال۔ آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر ہے نا، اٹس لائک اٹس دا فاسٹسٹ کمپیوٹر، تو آپ جب اس میں ریٹین کرتے ہیں جیسے نا، تو ریکال کرتے ہیں، تو ریٹینشن جو ہے نا اس کو میمورائزیشن کہتے ہیں۔ تو بیٹا یہ انسان کے اندر ایک وزڈم، ایک شعور، ایک انٹلیکٹ یہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھو بیٹا آپ ساری دنیا کے انسان جمع کر لے اور ان کو ساری دنیا کے اسباب مہیا کر دیں، لیکن اس کے اندر دماغ سائنٹسٹ نہ ہو،
تو کوئی کام آپ نہیں کر سکتے. تو جو سائنٹسٹ ہوتا ہے اس کا اسپیسیفک دماغ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھا نا یہ لوگ جو وائی بی جی کرتے ہیں سائنٹسٹ نہیں ہوتے. تو یہ ساری خوبیاں دماغ سے ہوتی ہیں. دیکھو نا جس بندے نے الیکٹرسٹی بنائی ہے, جس بندے نے اوپر ایئر میں, وہ سائنٹسٹ ہے نا, اس کا دماغ ہے. ہم یہ ساری انوینشنز دماغ کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اس کا جو فنکشن ہے نا, وہ اس کا فنکشن اصل میں, اس کو ہم پہلے تو کہیں گے عقل. جیسے دیکھنا جو ہے نا بیٹا, آنکھ کا فنکشن دیکھنا ہے نا, تو دماغ کا فنکشن عقل. عقل سے مراد ہے وزڈم, شعور, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ نا آنکھوں سے پل نہیں بناتے, کانوں سے پل نہیں بناتے, زبان سے پل نہیں بناتے, دماغ سے پل بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا بیٹا. جو آدمی 100 منزلہ عمارت قائم کرتا ہے, اس کو سب کچھ دے دو اور دماغ اس کے اسکل سے نکال دو, کچھ کر سکے گا؟ بیٹا آپ رائزنگ سن یہ جو ڈسیبلڈ کا ادارہ ہے وہاں آپ جائیں, اس قدر کڑیل لڑکے آپ کو نظر آئیں گے. سچی آپ کو اگر پکڑ لیں گے نا انٹرویو میں, آپ نہیں اس کو چھڑا سکتے. بالکل کوئی بھی نوجوان ایسا نہیں ہے, وہ یوں آپ کو پکڑ لیں گے. حضور ان کے اندر اتنی طاقت ہوگی, مسلز ان کے ٹھیک, ہارٹ ان کے ٹھیک, لیور ان کے ٹھیک, پلمنری ان کے ٹھیک, شیخ ہر شے ان کے ٹھیک. اللہ اللہ اللہ. حضرت مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے بیٹا, سمجھ رہے؟ مینٹلی دماغی طور پہ وہ کیا ہے, کمزور نہیں بیٹا, دماغی معذور بیٹا, کمزور نہیں, معطل, معذور. ہمیں کچھ نہیں. ابھی سائنٹسٹ کر سکتے ہیں. سائنس تو کیا یہ بیٹا, یہ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح جا کے تم ٹوائلٹ کر لو, ان کو اس بات پہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ ان کو دیکھیں, 10 منٹ آپ دیکھیں تو آپ کے اوپر نا اللہ تعالیٰ کا شکر طاری ہو جائے کہ اللہ نے آپ کو دماغ دیا. تو یہ جو دماغ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا کہ انسان اپنی تمام ضروریات کو پورا کر لے, اور اسی دماغ سے تعلیم اور تعلم کا کام کر لے, قرآن بھی پڑھا لے, تجوید بھی پڑھا لے, ترجمہ بھی پڑھا لے. تعلیم القرآن یتلو علیہم آیات ہی, یہ دماغ سے ہوگا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ دماغ سے ہوگا. حکمہ بھی, وَيُزَكِّيهِمْ یہ بھی دماغ سے ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, تو اللہ جل شانہ نے جو کہا نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, وہ احسن تقویم کے اندر دماغ ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے. اچھا, اب میں نے آپ سے پوچھا آنکھ کی فنکشننگ سینگ ہے, ٹھیک ہے, اور کان کی لسننگ ہے, سننا, دیکھنا, بولنا. تو دماغ کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دماغ کی فنکشننگ کو عقل کہتے ہیں. عقل, شعور, وزڈم. باقی وہ عقل سے سوچتا ہے, ڈیسیژن لیتا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. اور اب جو سب سے بڑی چیز ہے نا, وہ ہے دل. اچھا, میں آپ کو دل سب سے بڑی چیز کیوں کہہ رہا ہوں, آپ کو پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ شاید ہی کوئی اس کا جواب دے سکے, دھیان نہیں جائے گا, میں دے دیتا ہوں کہ بیٹا یہ دماغ تو سبھی کے پاس ہوتا ہے. کیا مطلب حضرت؟ سبھی کے پاس ہوتا ہے. ٹھہرے نا بیٹا پیارے, یہ دماغ تو بیٹا اللہ یورپ کے پاس ایسا دماغ ہے کہ بیٹا اس وقت وہ انہوں نے وہ مائک ٹیلیسکوپ بنائی ہے جس سے وہ دیکھ رہے ہیں, نیو گلیکسیز دیکھ رہے ہیں. آپ نے خبر تو سن لی ہوگی. میں نے حضرت کتنے, ہاں آپ کو میں نے کتنی کاسٹ آئی اس پر؟ اوور $10 بلین. اس کو ہبل کیا کہتے ہیں سر؟ جیمز ویب اسپیس, جیمز ویب, جیمز اس سائنٹسٹ کا نام ہے.
ناسا کا سیکنڈ ایڈمنسٹریٹر تھا. جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ. لو جی سن لو. جیمز تو ناسا کا جو ایڈمنسٹریٹر تھا اس کا نام جیمز تھا, اور جیمز ویب تو آئے گا ہی نا. اور اسپیس ٹیلیسکوپ, شیخ یہ اسپیس ٹیلیسکوپ نے بنائی ہے, پتر عقل دے بغیر بنائی ہے. عقل دھنگ رہ جاتی ہے, عقل کی انتہا ہے. تو میرے پیارے دوستو, یہ عقل کفار کے پاس بھی موجود ہے. اور ایک بات عرض کروں, برا تو نہیں مناؤ گے بھائی, بازرہ اصلاح کر دینا, تمہارے سے زیادہ موجود ہے, تمہارے سے زیادہ موجود ہے. تم نے ٹویوٹا گاڑی بنائی ہے, تم نے الیکٹرسٹی بنائی ہے, تم نے ہوائی جہاز اڑائے ہیں, تم نے شپس چلائے ہیں, ہاں تم تو وائی بی جی کرتے ہو. تم نے کیا رول پلے کیا ہے؟ تم تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکے, تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا تھا. ٹھہرو حضرت. تو یہ اسپیس ٹیلیسکوپس بنی ہیں. حضرت دوبارہ بتانا کہ کیا کاسٹ آئی ہے؟ اوور $10 بلین. اگر سمجھے ہیں, اوور $10 بلین. اور حضرت اس کے بنانے میں بیٹا کوئی 1000 کے قریب سائنٹسٹ شامل ہوں گے. 1000. کتنے ڈیوریشن؟ 30 سال. ارے اسپارکو میں ہے نا, یہ خود مطلب اس میں ہے نا 30 اس کے سینئر 30 ایئرس ڈیوریشن میں, اوور 30 ایئرس کو 10,000 سے زیادہ 1000 سے زیادہ سائنٹسٹ میں لگے ہیں, اور اس کاسٹ کے اوپر یہ بنی ہے. حضرت یہ عقل کے اچھا اس کے بعد بیٹا اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ تھوڑی, یہ زیادہ میٹر نہیں کرتی. اللہ, آپ سمجھ رہے ہیں, یہ زمین سے 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ مائلز دور ہے اسپیس میں. اچھا, تبھی وہ اس کو ظاہر ہے کہ وہ ڈسٹنس پھر ہو گیا نا, وہاں سے وہ آپ کو پکچرز لے کے نیچے بھیجتی ہے. تو سب سے پہلے اس نے جو پکچرز بھیجی ہیں وہ گلیکسیز بھیجی ہیں, اس کے اندر سٹارز بھی ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ جو آ رہی ہیں نا ریز, وہ سٹارز کی ہیں اور وہ گلیکسیز کی ہیں. لو بیٹا, یہ ہے انسانی عقل, یہ ہے دماغ کا فنکشن. اب میں نے آپ کو جو بات کہنی تھی وہ ثابت ہو گئی کہ یہ دماغ کس کس کے پاس ہے. مسلمانوں کے پاس ہے, یہودیوں کے پاس ہے, ہندوؤں کے پاس ہے, کرسچنز کے پاس ہے, جوز کے پاس ہے, یہ ساروں کے پاس. اور اسی دماغ کی وجہ سے یہ کفار مکلف ہوں گے. کل کو یہ تمام انوینشنز, تمام یہ حضرت کل کو یہ تمام ایجادات ان کے لیے حجت بنے گی. اوہ تم رب کو نہیں پہچان سکتے تھے؟ اللہ اکبر. تم نے تو وہ چیزیں جن کے تم مکلف نہیں تھے, جو تمہاری زندگی کا مقصد بھی نہیں تھا, جن کے بارے میں ہم نے کہا بھی نہیں تھا, تم نے وہ چیزیں کر کے تو تم نے جناب گلیکسیز دیکھ لی, تم نے سٹارز دیکھ لیے. اوہو, تم تو وہاں تک پہنچے کہ تم نے ایٹم کو ایکسپلور کیا اور ایٹم کو بریک کر دیا اور اس کے اندر نیوکلس کر دیے, الیکٹرانز پروٹونز کیا کہتے ہیں, الیکٹرانز پروٹونز نیوٹرانز ڈال دیے. تم نے تو ایٹم کو بریک کر دیا. تم نے تو انسانی جسم کو بریک کر کے جو اس کا نیوکلس تھا, اس کا نیوکلیئر مٹیریل, کروماٹین مٹیریل, اور اس کے تم نیوکلس میں انٹر ہو کے تو تم کوڈز میں چلے گئے, کہ جینیٹک کوڈز, کہ ہر چیز کا ایک جینیٹک کوڈ ہے. تمہارے یہ کرلی ہیئرز, تمہاری آنکھوں کا رنگ, تمہارا ہر شے کا جینیٹک کوڈ ہے. اللہ کی شان, تمہاری توبہ, اللہ کے رازوں. یعنی اللہ نے تم پر, ایک لفظ میں پتہ کیا کہوں گا, اللہ نے تم پر اپنے راز کھول دیے. سیکرٹس آف اللہ جو ہے نا, اللہ نے کہا آ جاؤ میرے سیکرٹس کو دیکھ لو, میں تمہیں الاؤ کرتا ہوں, میتھڈالوجیز میں بتاتا ہوں. اور پھر تم نے سیکرٹس دیکھ لیے, اور اس کے بعد بھی تم اللہ پر ایمان نہیں لائے, یہ چیزیں حجت ہوں گی. اچھا, اب اپنے مقصد پہ واپس آئیں بیٹا.
وہ یہ ہے کہ پھر اللہ، میں نے کیا کہا، حضرت میں نے یہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں، جناب میں کوئی مجھے فردر کوئی گنجائش ہو تو ضرور اطلاع فرمائیں، کہ ایک دماغ ہے کہ ایسا دماغ کسی جانور کا، کسی مخلوق کا پیدا نہیں کیا۔ فرشتے جو ہے نا وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت فرشتے نہ تو شٹل بنا سکتے ہیں، نہ یہ ہبل مائکروسکوپ بنا سکتے ہیں، فرشتے کچھ نہیں بنا سکتے۔ جس کام پر کوئی رکوع میں ہے، کوئی اس پہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں آپ سے عرض کروں، اب یہ جو دماغ ہے سب کو دے دیا گیا، اور اب رہ گیا قلب۔ تو اب مجھے بتائیے کہ آنکھ کا فنکشن دیکھنا ہے اور قلب کا فنکشن کیا ہے؟ تو میں تھوڑا سا سانس لے لیتا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں۔ یہ ساری گفتگو انٹروڈکشن تھی، ہاں، یہ وہ، اور اصل مضمون اب ہے جو انسان کو اشرف المخلوق کہا گیا، وہ اس قلب کی وجہ سے کہا گیا، اس قلب کی وجہ سے کہا گیا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی، اللہ، اب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی۔ یہ لوگ کہتے ہیں آمنا، کلم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ایکسیپٹنس، تم نے ایکسیپٹ کیا ہے، تمہارے ولما يدخل الایمان، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان کی پلیس کہاں ہے؟ الماری قلب ہے۔ تو بیٹا یہ قلب جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک امام بہقی ہیں، وہ کہتے ہیں آخرت کا عضو ہے یہ، آخرت کا، اور اٹس آرگن فار دا آخرہ، یہ آنکھیں دنیا کا عضو ہیں دیکھنے کے لیے، موت کے وقت ختم ہو جائیں گی، اور یہ قلب جو ہے نا یہ آخرت کا عضو ہے، اور امام شافعی بھی یہ فرماتے ہیں یہ آخرت کا ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اس قلب کا جو فنکشن ہے، فعل، میں نے فعل کا ذکر کیا نا، آنکھوں کا فعل، دماغ کا فعل، تو اس قلب کا جو فعل ہے نا وہ ہے اللہ جل شانہ کی ذات کو پہچاننے کی استعداد، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک، جو کہ الٹیمیٹلی معرفت الہیہ پر منتج ہوتا ہے۔ یعنی قلب انٹائرلی، سارے کا سارا، ایکسکلوسیولی، پورے کا پورا، صرف فقط نہ دیکھنے کے لیے، نہ سننے کے لیے، نہ کھانے کے لیے، نہ ریسرچ کرنے کے لیے، صرف اور صرف معرفت الہی کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کی ذات کو محسوس کرنے کے لیے، اللہ جل شانہ کے ادراک کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، تعلق مع اللہ کے لیے، کہ اللہ کا بندے سے تعلق کیسے بنے گا، وہ تعلق قلب کے ذریعے سے بنے گا۔ سلوک کیا ہے؟ قلب کا سفر ہے۔ سالک کون ہے؟ جو قلب کا مسافر، اللہ کا جو مسافر ہے، جو اللہ تک چلتا ہے، اس کو سالک کہتے ہیں، اور سلوک کہتے ہیں اللہ کی طرف چلنے کو۔ تو یہ چلنا ٹانگوں سے نہیں ہے،
یہ چلتا کون ہے؟ یہ قلب چلتا ہے، یہ قلب کا سفر ہے۔ سلوک ٹانگوں کا سفر نہیں، اللہ کی طرف چلنا یہ ٹانگوں کا سفر نہیں۔ اللہ کی طرف ٹانگوں سے چل کر نہیں آئیں گے، بازوں سے چل کر نہیں آئیں گے، یہ قلب کا سفر ہے۔ قلب ایک حالت سے دوسری حالت پر منتقل ہوتا ہوتا واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ جب آدمی واصل باللہ ہوتا ہے تو اس کا قلب اللہ جل شانہ کے مبارک قلب سے اور اللہ کی ذات میں جذب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو قلب ہے اس کے ذریعے سے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ قلب جو ہے نا، اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے، اور قلب ہی کے ذریعے سے اللہ کا قرب پاتا ہے، اور قلب ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس لیتا ہے، اور یہ جو قلب ہی کے ذریعے سے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور یہ قلب بھی جو ہے جس میں معرفت الہی نازل ہوتی ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک ہوتا ہے، اور اللہ کی صفات اور اللہ کی کبریائی، سارا فعل قلب کا ہے۔ تو قلب کا فعل کیا ہوا؟ معرفت الہی۔ تو قلب کا فعل معرفت الہی، قلب کا فعل اللہ کی ذات کی پہچان ہے، اللہ کی ذات کا ادراک ہے۔ تعلق مع اللہ یہ قلب کا فعل ہے، اللہ سے تعلق حاصل کرنا یہ قلب کا فعل ہے۔ تو جب قلب بھی خراب کر لیے جائیں، انٹرنیٹ سے قلب کو تباہ کر دیا جائے، جب قلب بھی غافل ہو جائیں، اور قلب کے اوپر کلا بل ران، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ما کانوا یکسبون، یہ جو انٹرنیٹ میں گندگیاں گلاسیں دیکھتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے قلب پر کیا آ گیا؟ ران۔ بیٹا آئینے کے اوپر انیمل کا کوٹ نظر آئے گی شکل؟ نہیں، آئینے کے اوپر کچھ نظر نہیں آئے۔ تو بس یہ بات آپ کو بتانی تھی کہ جو قلب ہے نا یہ آخرت کا عضو ہے، اور یہ قلب جو ہے اس کے ذریعے سے تعلق مع ہے، اور اس کا فنکشن، اس کا فعل، جیسے آنکھ کا فعل دیکھنا ہے، اور دماغ کا فعل عقل ہے، کان کا فعل سماعت ہے، اور قلب کا فعل معرفت الہی ہے۔ اللہ جل شانہ کوئی پہچان ہے، اللہ کی ذات کا ادراک ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ معیت الہی کو محسوس کرتا ہے۔ یہ معیت الہی کہیں محسوس نہیں ہوتی، معیت جو ہے یہ قلب محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے قلب کی صفائی اور تصوف جو ہے وہ قلب کا سفر ہے، قلب کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ اندر سے صاف کرو نفس کو، تاکہ قلب کے اوپر پراگندگی نہ آئے، قلب کے اندر نفس کا جو رذائل ہیں اس کے اثرات مرتب نہ ہوں۔ تو یہ قلب کی وجہ سے انسان اللہ سے قرب اور تعلق حاصل کرتا ہے۔ لہذا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو جو احسن تقویم کے اندر قلب بدرجہ اولا اور دماغ، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ باقی اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ تو یہ میں عرض کرنے کے بعد عرض کر رہا تھا کہ جس وقت کوئی بندہ آپ کے اوپر احسانات کی بارش کرتا چلا جائے تو آپ کا دل اس سے ممنون ہوتا چلا جائے، ایک سٹیج میں آپ اس سے محبت محسوس کرتے ہیں، اور آپ کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے احسانات بندے پر اللہ جل شانہ کے احسانات سے بڑھ کر ہوں؟ الذی خلقک، احسانات تو کجا، میں نے تو تمہیں خود بنایا۔ یہ دیکھیں نا، بنانے والا کوئی اور ہو سکتا ہے، احسان کرنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ ایک بچہ یتیم ہو گیا، دوسرے نے اس کو پال لیا، لیکن جہاں تو مسئلہ ہے کہ تیری تخلیق بھی میں نے کی، تیری تعمیر بھی میں نے کی، تیرے دل اور دماغ کو بھی میں نے بنایا، خلقک، تجھے میں نے پیدا کیا، اور اس کے بعد سب کچھ میں نے تجھے عطا کیا، اور اب تو بڑا ہو گیا تو اب دیکھ تجھے رزق بھی میں نے دیا، عقل اور شعور بھی میں نے دی، دل اور دماغ بھی میں نے دیا، اور تجھے میں نے اس دنیا کے اندر اسٹیبلش کیا،
اسٹیبلش کیا، اللہ نے اسٹیبلش کیا. تیرا فیوچر میں نے بہتر رکھا، تو بتا کہ جو میرے احسانات ہیں اس سے بڑھ کر کسی کے احسانات ہو سکتے ہیں. تجھے کوئی پیپسی پلائے تو کہتا ہے تھینک یو، تجھے کوئی سیون اپ پلائے تو کہتا ہے شکریہ، تجھے کوئی گرمی کے اندر مشروب پلائے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. اس دفعہ عرفات کے اندر آئس کریم کھلائی گئی، بڑے بڑے مشروب پلائے گئے، حاجیوں نے بڑے شکریہ کا ادا کیا. تو جو تجھے کچھ تھوڑا سا احسان تیرے پہ کرے تو اس کا ممنون ہو جاتا ہے. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، جو اللہ جل شانہ نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی ہیں، تو تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. یقین جانیے گا کہ جو انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں ان کی دو اقسام ہیں. ایک وہ نعمتیں جو آپ جانتے ہیں، وہ 0.001% ہیں. آپ کو آنکھیں دیں، آپ کو سماعت دی، آپ کو رزق دیا، آپ کو اولاد دی، آپ کو گھر دیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اتنی نعمتیں ہیں کہ جو تم شمار بھی نہیں کر سکتے، اور تم ان کا احاطہ کرنا چاہے تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی تم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل میڈیکل سائنس میں دوں کہ آپ دیکھیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، واللہ آپ کو کسی کو نہیں پتا کہ آپ کے جسم میں کتنے کیٹلسٹ، کتنے انزائمز، کتنے ہارمونز کام کر رہے ہیں. ان میں ذرا ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا ہارمونل امبیلنس، ان میں ذرا امبیلنس ہو جائے آپ بیمار ہو جاتے ہیں. ہارمونل امبیلنس ہو جائے تو بندے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اور خواتین میں ہارمونل امبیلنس ہو جائے، ساری حسن نسوانیت اور ساری جوانی ختم ہو جائے. تو دیکھیں اللہ جل شانہ نے اتنے کیٹلسٹ، اتنے کیمیکل ریئیکشنز، اتنے کیمیاوی عمل رکھے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود چلا رہے ہیں، اور ان کو ایک خاص نظام سے چلا رہے ہیں کہ آپ کی صحت قائم رہے. اگر ذرا ایک کیمیکل یا ایک کیٹلسٹ یا ایک انزائم کم ہو جائے تو آپ بیمار ہو جائیں. اچھا، پھر ان انزائم کے اندر جو ان کی جو مقدار ہے، اگر وہ بڑھ جائے تب بھی بیمار ہو جائیں، کم ہو جائے تب بھی بیمار ہو جائیں. ہم یعنی ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کو جان سکے. تو جو جاننے والے ہیں وہ ساری ساری عمریں لگا کے نا بایولوجی پڑھتے ہیں اور بایو کیمسٹری پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، تو ساری عمریں اس پہ لگاتے ہیں، اور پھر بھی انسانی جسم کا 5% سمجھ میں آتا ہے. باقی پھر بھی سٹل وہ جسے کہتے ہیں کہ اس پہ ریسرچ باقی ہے. تو وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، لا تحصوها، بالکل وہ نہیں کاؤنٹ ہو سکتی، اتنی کثرت کے ساتھ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل اسی کمرے کی دیتا ہوں کہ بیٹا آپ نے نا گاڑی کو، مکان کو، یعنی جو آپ کی جو کھانا ہے، پانی، اس کو نعمت سمجھ لیا. لیکن آپ نے نا سیلڈم سوچا ہوگا کہ ایک نعمت ہے جو 24 آورز اویلیبل ہے، اور اس کے وداؤٹ دیٹ نعمت لائف امپاسبل ہے. وہ کیا ہے؟ آکسیجن. تو بیٹا ہم سارے اس کمرے میں بیٹھ کے آکسیجن لے رہے ہیں، اور دیکھیں اب اس کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بغیر، دیکھیں بیٹا آپ نا 48 گھنٹے نہ کھائیں تو ویک ہو جائیں گے، اب 72 گھنٹے پانی نہ پئیں تو گردے تھوڑے سے ہو جائیں گے. لیکن آپ کو صرف 60 سیکنڈز، یہ بہت زیادہ ہے ویسے ہوتا ہوں، بہت زیادہ ہے، آپ کو 30 سیکنڈز آکسیجن سے ڈپرائیو کیا جائے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا آپ کو پتا برین جو ہے نا، برین سیلز 3 منٹ ان کو آکسیجن نہ ملے گی، 3 منٹ لیکیفائی ہو جائیں گے. یعنی سیلز ہی لیکیفائی ہو جائیں گے. لیکیفائی کا مطلب ہے کہ ان کا ٹیکسچر نہیں رہے گا وہاں پر، وہ دوبارہ نہیں کریں گے. وہ اگر فار ایگزامپل کسی طریقے سے بندے کو آپ زندہ بھی کر لیں، لیکن اب اس کی برین کی حالت ختم ہو چکی ہے، برین کی ڈیتھ ہو جائے گی، آپ چلاتے رہیں اس کو. آپ بتاؤ کہ جس وقت تم آکسیجن کتنے محتاج ہو تو تم اللہ کے کتنے محتاج ہو. تو سب سے زیادہ جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں.
تو جو آپ پہ سب سے زیادہ نعمتیں کرتا ہے، سب سے زیادہ شکریہ اس کا ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت بھی اس سے ہونی چاہیے۔ تو میرے سارے مضمون کا جو لب لباب یہ تھا کہ جو آپ کو مصیبت سے نکالتا ہے، جو آپ کو احسانات کرتا ہے، جو آپ کو نعمتیں عطا کرتا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے، یعنی بغیر کسی عوض کے، تو آپ کو اس کے دل میں اس کی قدر و منزلت آ جاتی ہے، پھر آپ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا یہ ساری اشیاء سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، کہ نہ وہ آپ سے عوض لیتا ہے اور نہ اس کا کوئی مقصد ہے، وہ صرف آپ کو اس نے پیدا کیا اور اتنی نعمتوں سے نوازا، اور اس کی صفت ودود ہے، وہ محبت کرتا ہے، لونگ ہے۔ تو اب اس کے نتیجے میں یعنی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے قلب میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو، اور اللہ جل شانہ نے اس کا تذکرہ کر دیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں، قرآن کے اولین مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، ان لوگوں کے احوال یہ ہیں کہ وہ اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کرنے کے سارے جواز اور سارے دلائل اللہ کے حق میں ہیں، کہ جو تم پہ محبت کرتا ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، جو وجہ اس سے محبت کرنے کی ہوتی ہے، اس سے 1000 گنا وجہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی ذات میں موجود ہوتی ہے۔ اگر تم احسانات کا تذکرہ کرتے ہو تو سب سے زیادہ احسانات اللہ کے ہیں۔ اگر تم بے لوث یعنی احسان کرنے کا، تو اللہ نے تو تم سے لینا ہی کچھ نہیں، اور اگر تم مستقل احسانات کا ذکر کرتے ہو تو لوگ تو چند دفعہ تم لوگوں سے 1 2 4 5 6 7 دفعہ مانگو گے، دوبارہ نہیں، وہ مستقل دینے والا ہے اور بلا استحقاق دینے والا ہے۔ لہذا ہم اگر اس پہ غور کریں تو ہم بڑے برے لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ ہمیں محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے، پھر ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے، پھر انسانوں سے محبت ہونی چاہیے۔ بس آج کی اس گفتگو کا یہی نچوڑ ہے کہ ہم اپنے قلب میں اللہ سے محبت پیدا کریں۔ وآخر دعوانا